اگلا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کے ساتھ ہے. نامور شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، محققہ ہیں. اس وقت آرٹس کونسل میں جوش ملی آبادی لائبریری جو اس کے چیف آرگنائزر ہیں. اس سے پہلے انہوں نے بہت بڑا کام کیا انجمن ترقی اردو کی اعزازی سیکرٹری کے طور پہ، اور جو اردو باغ کا قیام ہے. اس کے علاوہ شعری مجموعے 4 شائع ہو چکے ہیں، افسانوں کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے، اور ان کا کلام انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے جو اسٹرینج واز اے ڈریم کے نام سے شائع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کئی کتابوں کی ادارت بھی کی ہے انہوں نے، چیپٹرز لکھے ہیں. بلوچستان کا ادب اور خواتین، خاموشی کی آواز، فیمنزم اور ہم، اور کئی کتابیں. اور آپ کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو تمغہ امتیاز بھی دیا گیا. ان کا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے بر صغیر کی شاعرات، خواتین شعراء کے اوپر، اور ان سے جو نسائی شعور جو نکل کر آتا ہے اس کے اوپر، جو کتاب کی صورت میں شائع بھی ہو چکا ہے. تو اسی موضوع پر کچھ گفتگو کریں گی ڈاکٹر فاطمہ حسن. یہاں پر ڈاکٹر نعمان الحق موجود ہیں. ان کی موجودگی میں گفتگو کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس لیے ہے کہ کم از کم ایک سامع، مرد سامع ایسا ہے جو ہماری بات کو سمجھ لے گا. مشکل اس لیے ہے کہ یہ ہم سے بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. تو لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو نسائی شعور ہے یہ مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ گفتگو عرفانہ ملا کی سنی، اور آپ نے دیکھا کہ عورتیں اپنے دفاع میں، اپنے حقوق کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجتمع ہوئی ہیں. انہوں نے تحریک چلائی ہے، اور جب کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کو تقویت اہل قلم سے ہی ملتی ہے. جیسے ترقی پسندوں نے، کمیونسٹ اور مارکسسٹ جب نظام پر تحریک شروع ہوئی تو ترقی پسند ادیبوں نے ان کا ساتھ دیا، تو ان کو اس کی طاقت ملی. اسی طرح پاکستان میں بھی خواتین میں جب یہ شعور پیدا ہوا کہ ان کے حقوق کو پامال ہی نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ میں نے، فہمیدہ ریاض نے وعدہ کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، ویمن اینڈ ڈیولپمنٹ، جس سے 4 کتابیں، جس سے پہلے سیمینار کیے گئے، اس کے بعد ان پر مشتمل کتابیں شائع کی گئیں. تو نسائی تنقید پہ جو پہلی کتاب شائع ہوئی تھی وہ تھی خاموشی کی آواز، اور اس کا انتصاب میں نے لکھا تھا کہ اس سماج کے بدلنے کی امید کے نام جس میں عورتوں کو خریدنا، بیچنا، تحفے میں دینا اور جان سے مار دینا جائز سمجھا جاتا ہے. تو یہ ابھی عرفانہ نے اس جائز کام کی دلیل اور ثبوت پیش کر دیے. اب میں نے کیوں نسائی شعور پہ کام شروع کیا؟ میں 25 برس تک کام کرتی، 25-30 برس ہو گئے بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں فیمنسٹ کانشیسنس پہ کام کر رہی ہوں. وجہ یہ ہوئی کہ جب ہم فیمنزم کا نام لیتے تھے تو اس کو بہت ہلکا لیا جاتا تھا، یا تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، یا پھر اسے عورت مرد کا جھگڑا قرار دے دیا جاتا تھا، یا پھر کچھ فیشنیبل عورتوں کی دماغ کی خرابی قرار دی جاتی تھی، جو مغرب سے متاثر ہو کر ایک فیشن کے طور پر فیمنزم کو اپنا رہی ہیں. جبکہ ان سے، ہمارے قلم کاروں سے بھی جو یہ سب کہتے تھے، اگر پوچھا جائے کہ بھائی جو دوسری تحریکیں آئی ہیں آپ کی، جو آپ وجودیت کی بات کرتے ہیں، ایگزسٹنشیلزم کی جو آپ بات کرتے ہیں، کمیونزم کی، تو وہ کہاں سے آئی ہیں؟ ساری دنیا میں قلم اور علم ایک دوسرے سے، بلکہ پوری تہذیب ایک دوسرے سے استفادہ کرتی ہے، اور یہ لہریں کہیں سے آتی ہیں، چاہے وہ مشرق سے آ رہی ہوں، چاہے وہ مغرب سے آ رہی ہوں.
تو میں نے سوچا کہ میں اس موضوع کو اس بنیاد پر لوں گی جو انٹلیکچوئل جس بنیاد ہو، جس کا ہم قلم سے دفاع کر سکیں اور ہم یہ بتا سکیں کہ یہ عورتیں جو کچھ کہہ رہی ہیں، جو کچھ کر رہی ہیں، یہ صرف کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سماجی نظام ہے جس میں صدیوں سے عورت کا استحصال ہو رہا ہے۔ وہ مفروضات ہیں جو گڑھے گئے ہیں، اور جو عورت وہ نہیں ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، عورت وہ ہے جو وہ خود لکھ رہی ہے۔ تو میں نے نسائی شعور پر کام شروع کیا، کیونکہ شعور ہی انسان ہے۔ اگر شعور نکال دیا جائے تو پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ یہ میں کہہ رہی ہوں، میں اس پہ یقین رکھتی ہوں، یہ بہت بڑے ہمارے نقاد محقق پروفیسر ممتاز حسین نے اپنی کتاب ادب اور شعور میں لکھا ہے کہ شعور انسان ہے، شعور ارتقا پذیر ہے، شعور تغیر پذیر ہے۔ تو اس شعور کو کہاں دیکھا جا سکتا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے ادب میں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کا موضوع چونکہ اخلاقیات ہے، تو یہ میں بتا دوں کہ اخلاقیات آ ہی نہیں سکتی جب انسان میں شعور نہ ہو۔ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو جب تک آدمی شعور کی منزل سے نہیں گزرے گا اور یہ شعور اس کو نہیں بتاتا کہ اس کے کچھ اخلاقی تقاضے ہیں اور وہ ان تقاضوں کے مطابق اپنے معاشرے کو نہیں ڈھالتا، اپنی تہذیب کو نہیں پروان چڑھاتا، اپنے تمدن میں وہ حقوق کی دوسروں کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ معاشرہ وہ کسی بھی قسم کی اخلاقیات سے عاری ہوگا، اور اس اخلاقیات سے عاری معاشرے میں ہر کمزور انسان پسے گا اور محکوم بنے گا، اور محکوم بنانے کے لیے عورت سب سے آسان ٹارگٹ مقرر کی گئی ہے۔ عرفانہ بھی یہاں کے ملا کی بات کر رہی تھیں، آپ ویسٹ کی تاریخ بھی اٹھا کے پڑھ لیں تو ہنری VIII نے اپنی ملکہ این کو قربان کرنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے چرچ سے ہی فتویٰ لیا تھا۔ تو یہ وہاں پہ بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ طاقتور اپنی بات منوانے کے لیے جس کا سہارا لیتے ہیں وہ وہی مولوی ملا ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھوں بک سکتے ہیں، خواہ وہ ہندو مولوی ہو، وہ مسلم مولوی ہو، وہ کرسچن مولوی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک ہی کام کرتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طاقت کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے ہیں جسے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ الگ موضوع ہے۔ میں اب یہ میری کتاب ہے نسائی شعور، 100 برس کا سفر۔ اس میں نے 100 برس کی 1920 سے لے کے آج تک کی، یہاں پہ امر سندھو بیٹھی ہیں، ان کی نظم بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ جب مجھے یہ گواہی مل گئی کہ انسانی شعور کو ادب میں ہی دیکھا جا سکتا ہے، اور ادب میں بھی شاعری میں کیوں؟ شاعری میں انسان کی وہ جو بنیادی خصوصیت ہے، یعنی ایک معاشرے کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس سطح پہ ہے ارتقاء کے، تو آپ اس کی انٹلیکٹ کو دیکھیں گے، آپ اس کی جمالیات کو دیکھیں گے۔ تو یہ انٹلیکٹ، یہ جمالیات، یہ سلیقہ اظہار، یہ کمال اس کا جس میں اس کا فن پروان چڑھا ہے، وہ کہاں نظر آئے گا؟ وہ شاعری میں نظر آئے گا۔ تو میں نے اس میں پہلے 2 سوال اٹھائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر انسان شعور ہے تو عورت کے شعور کو کب تسلیم کیا گیا؟ کیونکہ جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو تاریخ میں، خواہ وہ عام تاریخ ہو، جنرل ہسٹری ہو، خواہ وہ لٹریچر کی تاریخ ہو، عورت حاشیے میں بھی نہیں نظر آتی۔ اب میں نے اس کتاب میں اپنی تمام تر پرانی تاریخوں کا حوالہ دیا جو لکھی گئی ہیں، اس میں عورت کہاں ہے؟ اور پھر
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عورت ہر دور میں موجود تھی. جو میں نے پہلی تحقیق کی وہ اس شاعرہ پہ کی جو 1894 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی، اور اردو کی ایسی شاعرہ تھی جو اپنے دور کے ہر بڑے لکھنے والے یعنی حالی، شبلی، اقبال، ان سب کے برابر لکھ رہی تھی، اور ان مسائل پہ لکھ رہی تھی جو اس دور کے مسائل تھے. اس کے سیاسی شعور بھی تھا، وہ خلافت موومنٹ کا بھی ساتھ دے رہی تھی، وہ فرسٹ ورلڈ وار پہ بھی لکھ رہی تھی. اس نے ایک نظم لکھی موصل کا تیل، اور یہ بتایا کہ پہلی جو جنگ عظیم ہے فرسٹ ورلڈ وار ہے یہ موصل کے تیل کے کنووں پر ہے. اور آج یہ بات، اور وہ ایک کمرے میں بیٹھی تھی، وہ ایک نواب کی بیٹی تھی، نواب معظم اللہ خان شروانی کی علی گڑھ میں تھی زاہدہ خاتون شروانیہ، جو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے نام تبدیل کرتی رہتی تھی. کبھی نادر خاتون کے نام سے لکھا، کبھی نزہت کے نام سے لکھا، زیادہ تر زے خیشین اپنے نام کے ایبریویشن سے لکھا، اور کچھ عرصے لکھنا بھی بند کر دیتی تھی کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے تھے کہ یہ کون ہے. ان کے والد نے علی گڑھ یونیورسٹی کی زیادہ تر زمین ان کے ہی خاندان کی عطا کردہ تھی. انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم تو دلوا دی، لیکن بیٹیوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ عورتوں کے بھی سامنے آئے. جب اس نے زاہدہ خاتون نے ایک نظم لکھی اس کی نواب بھوپال کے اوپر، اور وہ وہاں موجود ان پڑھی گئی. نواب بھوپال کو نہیں پتا تھا کہ جس نے وہ نظم لکھی ہے وہ اسی گھر میں ہے جو خاتون بیگم بھوپال جو تھیں، وہ لڑکی اسی محل میں اسی گھر میں موجود ہے جہاں وہ ٹھہری ہوئی ہیں. تو اتنی پابندیاں تھیں ان کے اوپر، اس کے باوجود وہ لکھتی رہیں. اور انہوں نے جو پہلی فرسٹ فیمنسٹ نظم جو مجھے ملی وہ ان کا لکھی ہوئی 60 بند پر مشتمل ایک علامہ اقبال کے طرز کا شکوہ ہے جو انہوں نے آئینہ حرم کے نام سے عنوان سے لکھا. اور وہ یہ 1915 میں لکھا، 1922 تک وہ زندہ رہی ہیں. ان کی زندگی میں یہ شائع ہو گیا تھا. 1921 میں مولوی ممتاز علی نے لاہور سے اس کو شائع کیا، اور اس کے میں آپ کو چند بند سناتی ہوں. تو دیکھیے کہ کتنا واضح نسائی شعور اس نظم میں موجود ہے. اور پھر تاریخ ادب اردو میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اس دور میں ہے جب محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب لکھی تھی، یا نہ بعد کے دور میں لکھا گیا. پہلی ریسرچ ان پر جو پی ایچ ڈی کے سطح کی تھی وہ میں نے کی، اور وہاں جا کے علی گڑھ جا کر فرسٹ سورس سے میں چیزیں لے کر آئی اور ان کے خاندان سے. اور میں وہ چند اشعار جو ان کے آئینہ حرم سے ہیں وہ میں سناتی ہوں. واضح رہے کہ یہ 1915 میں لکھی گئی تھی. میں نے مانا کہ خاموشی ہے بیاں سے بہتر، لب پیوستہ لب شہد فشاں سے بہتر، صبر شیون سے شکیبائی فغاں سے بہتر، دل ہے اسرار کے رہنے کو زباں سے بہتر، پر ہر ایک شے کے لیے حد ہے معین لوگو، ضابطۂ درد ہو کب تک جگرے زن لوگو، بھائیوں آہ رہے سینے میں مدفوں کب تک، دل ہی دل میں گلے تالے واشوں کب تک، آستی سے ہونہا دیدے پرخوں کب تک، غم کو پوشیدہ رکھے خاطر محضوں کب تک، حال دل کیوں نہ کہے منہ میں زباں رکھتے ہیں، ہم بھی پہلو میں دل اور جسم میں جاں رکھتے ہیں، کیا کہوں کیسے علم دیدہ و ناشاد ہیں ہم، خستہ جور ہیں کچھ ہم کشتہ بیداد ہیں ہم، تختہ مشق سنا بازی صیاد ہیں ہم، آدمی کاہے کو ہیں پیکر فولاد ہیں ہم، ہائے یہ ظلم کے بے جرم چلائے خنجر، اس پہ یہ حکم کہ فریاد نہ آئے لب پر،
ہم کو کیا علم کہ کیا شے ہے مزہ دنیا کا، نہ یہ معلوم خوشی نام ہے کس چڑیا کا، آہ بے جرم ہمیں صنف قوی نے تاکا، تختہ مشق بنایا ستم بے جا کا، آج انسان کے فضائل سے ہیں دونوں محروم، ایک تفسیر جہول ایک ہے تفسیر ظلم۔ تو یہ ان کے چند بند ہیں جو میں نے اس میں سے منتخب کیا۔ اب کہہ رہے کہ ایک تفسیر ظلم اور ایک تفسیر جہول، وہ بر صغیر کے جو اشرافیہ تھی وہ اپنی خواتین کو جاہل رکھتی تھی، یہاں اس خیال سے، اور یہ کہتی تھی، اس کی دلیل یہ دیتی تھی کہ اگر اس کو لکھنا آیا تو یہ خط لکھے گی اور یہ عاشقانہ خط لکھے گی۔ یہ بات نہیں تھی، وہ اسے اس لیے نہیں علم دینا چاہتے تھے، تعلیم نہیں دینا چاہتے تھے، شعور نہیں دینا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا حق مانگنا شروع کر دے۔ یہ ساری جو جاگیردار اور زمیندار تھے، یہ اپنی لڑکیوں کو کبھی اس کی وراثت میں اپنی حصہ نہیں دیتے تھے۔ اور وہ لڑکی جس کا والد کسی بڑی جائیداد کا مالک ہو، اس سے زیادہ بد نصیب تو کوئی ہوتے ہی نہیں تھا، یا تو اسے پھر خاندان میں کوئی لڑکا دستیاب ہو تو شادی کر دی جاتی تھی، ورنہ اس کو ایسے ہی رکھا جاتا تھا۔ سندھ میں تو قرآن سے شادی کر دی جاتی تھی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ بولے گی، وہ پڑھے گی، لکھے گی، اس کو شعور آئے گا تو وہ اپنا حق مانگے گی، جو وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ اس لیے قلم سے بھی اور ممبر سے بھی عورت کے خلاف وہ مفروضے پھیلائے گئے۔ آپ پلٹ کے دیکھیے پورے دنیا میں کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ کمتر یہ ہے، مخلوق ہے، وہ جھگڑے اور فساد کی جڑ ہے۔ ارے بھائی، جھگڑے اور فساد کی جڑ ہے، اگر دو بھائی ایک عورت پہ لڑ گئے، یا ایک عورت کو، یا مال غنیمت کی تقسیم میں عورت جس کو آپ مال غنیمت سمجھتے ہیں اس میں آپ کا جھگڑا ہوا، تو فساد کس نے کیا؟ عورت نے کیا یا اس نے کیا جس نے اس بات پر جنگ لڑی، اپنے بھائی کو قتل کیا؟ اس پر بھی قلم اٹھایا ہے، لیکن میں اس کے بعد آؤں گی کہ اب یہ اس کتاب میں حوالے موجود ہیں، اور زاہدہ خاتون اور ان سے پہلے بھی ایک ہمیں محلقہ بائی چندہ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک کتاب ہے جس میں 400 جمیل احمد صاحب نے لکھی، 400 خواتین کا تذکرہ ہے۔ تذکرے بہت لکھے گئے، اور ان تذکروں میں بھی زاہدہ خاتون شروانیہ کو 4-5 صفحے دے کر بس کام اپنی ذمہ داری سے لکھنے والے سبکدوش ہو گئے۔ یہ نہیں سوچا کہ اس عورت کا کام کتنا اس لڑکی کا۔ یہ تو اس کے بعد اور بھی خواتین تھیں جو یا تو نام چھپا کر لکھتی تھیں یا مردانہ صیغے میں لکھتی تھیں، یا مرد بن کے ہی لکھتی تھی، ویسے ہی لکھتی تھی جیسے مرد لکھتے تھے، اور ان کی اپنی شناخت کہیں نہیں سامنے آتی تھی۔ ادا جعفری پہلی خاتون ہے اردو کی تاریخ میں جنہیں تسلیم کرنا پڑا، جو تاریخ ادب میں شامل ہوئیں، اور جن کی شاعری کو مانا گیا۔ لیکن ان کا عرصہ کون تھا؟ 1940 میں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تھا، اور جس کے صفحے پر، جس کے پیش لفظ میں یہ لکھا تھا کہ یہ ان کی شاعری میں نئے احساسات ہیں، نئی لفظیات ہیں، اور کچھ نیاپن ہے جو ہماری اس فرسودہ شاعری سے ہٹ کر ہے۔ تو یہ وہ شاعرہ تھیں ادا جعفری جن کے ہاں ہمیں ایک روایت کا شعور اور نئے طرز احساس کا ایسا امتزاج ملا کہ جو مروجہ اسلوب اور روایت کے تو مطابق تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ان کی شاعری کو تسلیم بھی نہ کیا جاتا، لیکن پھر مختلف بھی تھا، جس میں ایک طرح کی تازگی بھی تھی، اور یہ تازگی ان کے اپنے احساسات، کیفیات اور تجربات کی بنیاد پہ تھی۔ وہ جو کچھ لکھ رہی تھیں وہ مختلف تھے۔
اب جب جو لوگ نسائی تنقید پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ادب تو ادب ہے، شاعری شاعری ہے، تو آپ نسائی تنقید کی، فیمنسٹ کرٹیسزم کی کیوں بات کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کچھ تجربے، کچھ احساسات، کچھ کیفیات ایسی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو مردوں کے پاس نہیں ہے. یقیناً وہ بھی کچھ ایسے لکھ رہے ہوں گے جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو کسی کرٹک کو لکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں اس کے اپنے احساسات اور اس کے اپنے تجربات کس طرح بیان ہوئے ہیں. تو ان کی جو نظمیں ہیں وہ پہلی مرتبہ ادا جعفری کی نظموں میں اور غزلوں میں ایک عورت کی جو سچ مچ کی زندہ جیتی جاگتی عورت تھی اور جو اپنے تجربات کو بیان کر رہی تھی، اپنے احساسات کو بیان کر رہی تھی، اس کی آواز سنائی دی. ان کی ایک نظم ہے سانج، بھیگی بھیگی پلکوں والی جتنی آنکھیں ہیں میری ہیں. بھیگی بھیگی پلکوں والی جتنی آنکھیں ہیں میری ہیں، دکھ کی فصلیں کاٹنے والے جتنے ہاتھ ہیں میرے ہیں. شاخ سے ٹوٹی کچی کلیاں آگ میں جھلسے کومل مکھڑے، الجھی الجھی لٹ بھی دھجی دھجی آنچل بھی، کالی رات کی چادر اوڑھے اجلے دن کا رستہ دیکھ رہی ہے. یہ ایک خاتون اپنی ہم صنف خواتین کے دکھوں کا بہت خوبصورت پوری جمالیات کے ساتھ اظہار کر رہی ہیں. یہاں ادا جعفری کے بعد جو ہمیں نام نظر آتے ہیں خواتین کے، اس میں زہرا نگاہ کا نام بہت نمایاں ہے. اور بھی خواتین ہیں، لیکن زہرا آپا نے یہ کیا کہ انہوں نے نہ صرف ایک سمجھوتے کی بات کی، جو ان کی مشہور نظم سمجھوتا میں آپ لوگوں نے سنی کہ ملائم گرم سمجھوتے کی چادر، یہ چادر میں نے برسوں میں بنی ہے، کہیں بھی سچ کے گل بوٹے نہیں ہیں، کہیں کسی بھی جھوٹ کا ٹاکا نہیں ہے. تو وہ سمجھوتے جو عورت کو کرنے پڑتے تھے سماج سے اور خود اپنے گھر والوں سے، اپنے قریبی رشتوں سے، انہوں نے اس کو اجاگر کیا. مگر انہوں نے ایک بات اور کی، انہوں نے وہ مفروضات جو ہماری اساطیری کہانیوں میں تھے اور جو ہمارے سماج میں پھیلائے گئے تھے، عورت کو کمتر ثابت کرنے کے لیے واضح رہے کہ ایک رویہ عورت کو کمتر ثابت کرنے کے لیے مفروضات کا بھی تھا اور تضحیک کا بھی تھا. یعنی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، عورت بہت مقدس ہے، دوسری طرف ساری گالیاں عورت سے منسوب ہیں. اور جتنے لطیفے سنائے جاتے ہیں، جتنی مزاحیہ شاعری ہوتی ہے، وہ سب بیوی کے بارے میں ہوتی ہے، ساس کے بارے میں ہوتی ہے، ایسے ہی رشتوں کے بارے میں ہوتی ہے جس کو مقدس کہا جاتا ہے. تو ان کی ایک نظم ہے حوا کی کہانی، جس میں انہوں نے اس مفروضے کو رد کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی، تمہیں سیب کھانے کی ترغیب میں نے نہیں دی، وہ گیہوں کا دانہ میری دسترس میں نہیں تھا، میری سانپ سے دوستی بھی نہیں تھی، میری سانپ سے دوستی بھی نہیں تھی، اگر دوستی تھی کسی سے وہ تم تھے، اگر کوئی اچھا لگا تھا وہ تم تھے. تو یہ دیکھیے انہوں نے کتنی صفائی سے ایک عورت کا نقطہ نظر کتنی خوبصورتی سے پیش کیا ہے اور ان تمام سماجی مفروضوں کو جھٹلا دیا ہے. ان کے بعد آئی فہمیدہ ریاض اور کشور ناہید. فہمیدہ ریاض نے صرف عملی جد و جہد میں ہی نہیں ساتھ دیا، انہوں نے فکری طور پر عورت کو اتنا بلند تر کر کے دکھایا، اپنی تحریروں سے بھی اور اپنے بنائے ہوئے اداروں سے بھی، اپنی شائع کردہ کتابوں سے بھی اور اپنی شاعری سے بھی، اپنے ناول سے بھی، اپنے مضامین سے، افسانوں سے، کہ اب جو تاریخ لکھی جائے گی اس میں اس عہد میں اگر کوئی فہمیدہ ریاض کو نہیں لکھے گا تو اس سے بڑا جاہل کوئی قرار نہیں دیا جا سکے گا. کسی طرح بھی ان کو نظر انداز، بہت کوشش کی گئی. فہمیدہ ریاض کے نام کو مذاق بنایا گیا، ان کو گالی بنا دیا گیا، ان کو یہاں سے ایگزائل پہ جانے پر
میں اس کی گواہ ہوں فہمیدہ کیسے گئی انڈیا، کیوں گئی، کیسے مجبور کیا گیا، اس کی جان کو کتنا خطرہ تھا، اور جب وہاں گئی تو یہاں کیا حالات پیدا کیے گئے کہ وہ واپس نہ آ سکے. اور جب فہمیدہ واپس آئی تو اتنی ڈری ہوئی تھی کہ جب میں کہیں جانے کو کہتی تھی تو وہ میرے ساتھ میرا آنچل تھام کے جاتی تھی، اکیلی نہیں جاتی تھی. کئی برس لگے، بہت سے برس لگے ان کو اس ٹراما سے نکلنے میں، مگر وہ بہت جو اس بزدل معاشرے میں جو ایک ہیرو عورت تھی، جس کو اگر شاہ لطیف ہوتے تو اپنی 7 سرمیوں میں ایک کا اضافہ کر لیتے، وہ فہمیدہ ریاض تھی. اور انہوں نے بھائی جب وہ آپ وہ لکھ رہی ہے اگر اس میں مقابلہ حسن میں، تو مردوں کو بہت زور کی ان کی انا کو چوٹ لگ رہی ہے. وہ صرف ایک لائن لکھتی ہے کہ اپنا بھی کوئی، میری پیمائش جب ہو جائے میری تو اپنا بھی کوئی عضو نہ ناپو. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی غلاظت یا گندگی نہیں ہے، اس میں تو ان کی انا کو ایک اتنے زور کی چوٹ لگی ہے کہ ان کی مردانگی کو چیلنج کر دیا گیا. عورت کی پوری پیمائش کر رہے ہیں آپ بازار میں، اور پوری جو آپ شاعری دیکھیں تو ادب دیکھیں تو اس کے بدن کے ایک ایک عضو کو لکھا جا رہا ہے. اس کی سوتے میں رات تو اس کا گریباں کھل گیا، میں سمجھا کہ صبح نمودار ہو گئی. یہ ہمارے عہد کے لوگ لکھ رہے ہیں. اس کے لباس کو لکھا جا رہا ہے، بند قبل کھلنے کو لکھا جا رہا ہے. لیکن ایک عورت نے اگر ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی ایسا لکھ دیا تو وہ گالی کی مستحق ہو گئی. تو اس فہمیدہ نے اور بھی بہت سی جرأت کی. انہوں نے وہ ایک پریگننٹ عورت کا لاؤ ہاتھ اپنا، لاؤ ذرا، لاؤ ہاتھ اپنا، لاؤ ذرا، چھو کے میرا بدن، اپنے بچے کے دل کا دھڑکنا سنو، ناف کے اس طرف اس کی جنبش کو محسوس کرتے ہو تم، بس یہیں چھوڑ دو تھوڑی دیر اور اس ہاتھ کو میرے ٹھنڈے بدن پر یہیں چھوڑ دو. یہ ایک پریگننٹ، ایک حاملہ عورت کا جو اپنے بچے کے خوشی میں، اپنے پریگننٹ ہونے کی خوشی میں اپنے شریک کو، اپنے شوہر کو شامل کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ بھی اس کے بچے، اپنے بچے کو اس کے جسم میں محسوس کرے. اس نظم کو انہوں نے، ان کی ذہنی غلاظت نے وہ obscene قرار دے، سمجھ کے پڑھا گیا. خیر، اس سے آگے فہمیدہ نے بہت ایک عام مفروضہ تھا کہ عورت ختم پہ ہے، اچھا جنگ و جدل اور فساد کا سبب ہے، تو اس کو فہمیدہ نے چیلنج کر دیا. انہوں نے لکھا کہ اقلیمہ ان کی نظم ہے، اقلیمہ جو حابیل قابل کی ماں جائی تھی، ماں جائی مگر مختلف بیچ رانوں میں اور پستانوں کے ابھار میں اور اپنے پیٹ کے اندر اپنی کوکھ میں، ان سب کی قسمت کیوں ہے ایک فربا بھیڑ کے بچے کی قربانی. وہ اپنے بدن کی قیدی، تپتی ہوئی دھوپ میں جلتے ٹیلے پر کھڑی ہوئی ہے، پتھر پر نقش بنی ہوئی ہے. اس نقش کو غور سے دیکھو، لمبی رانوں سے اوپر، ابھرے پستانوں سے اوپر، پیچیدہ کوکھ سے اوپر اقلیمہ کا سر بھی ہے. اللہ کبھی اقلیمہ سے خطاب کرے اور کچھ پوچھے. تو یہ انہوں نے یہ سوال اٹھایا. اس میں ہر موضوع پہ ہے، قاری پہ بھی نظم ہے، خود امر سندھو کی نظم بھی ہے، ایک منصور احمد کی نظم ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ میرا بھائی میری گڑیا توڑ دیتا تھا. تنویر انجم کی نظم ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ میں جب اپنے بیٹے کو پریاں اور شہزادیاں کہتی ہوں تو وہ روٹھ جاتا ہے، جبکہ لڑکیوں کو بیٹا کہا جاتا ہے تو لڑکیاں خوش ہو جاتی ہیں. تو یہ اس طرح کی اور بھی بہت سی عدت پہ نظم ہے، بہت خوبصورت نظم ہے عدت پر. اب اگر میں تو سب نشان لگا کے لائی تھی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، تو میں یہ اس کے علاوہ جو عورت کا ہاں آمنہ عدت کے دن کیسے گزارے گی، یہ ماہطلت زاہدی کی نظم ہے. آمنہ کی لڑکیاں 6 ایک شوہر، آمنہ کو سب کی روٹی چاہیے. کچھ لڑکیاں چھوٹی بہت اور کچھ جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی. نشہ کر کے پڑا رہتا ہے شوہر آمنہ کا، آمنہ ہی 7 جانوں کا سہارا ہے.
چولہا روٹی جھاڑو پوچھا ہر طرح کا کام کرتی ہے کہ اس کا کام اس کا رزق ہے، وہ چھٹی لے گی اور نہ وہ بیمار ہوگی، چلے آندھی کے طوفان آئے اس کو کام کرنا ہے۔ دعا ہے آمنہ کے سر پر اس کے بے حیا شوہر کا سایہ تا ابد باقی رہے، کیونکہ اگر وہ مر گیا تو آمنہ عدت کے دن کیسے گزارے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو عورتوں نے لکھی ہیں۔ آخر میں اپنی وہ غزل سنا دیں جس کو فیمنزم کا منشور کہا جاتا ہے کہ آنکھوں میں نہ زلفوں میں نہ رخسار میں دیکھیں، مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں۔ ہمیں تو بدن سے اوپر دیکھا ہی نہیں گیا، ہماری دانش کو تو سمجھا ہی نہیں گیا۔ مجھ کو میری دانش میرے افکار میں دیکھیں، ملبوس بدن دیکھے ہیں رنگین قبا میں، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھے۔ آپ نے عرفانہ کا اظہار بھی دیکھا، اب پیرہن ذات کو اظہار میں دیکھیں، اور پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، پوری نہ ادھوری ہوں نہ کمتر ہوں نہ برتر، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں، انسان ہوں انسان کے معیار میں دیکھیں۔ اور رکھے ہے قدم میں نے بھی تاروں کی زمیں پر، پیچھے ہوں کہاں آپ سے رفتار میں دیکھیں۔ اور منسوب ہیں انسان سے جتنے بھی فضائل، اپنے ہی نہیں میرے بھی اعتبار میں دیکھیں، اور کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں۔ ابھی تجارتی سارے آپ نے ان کے ہتھ کنڈے سن لیے ہیں نا۔ کب چاہا کہ سامان تجارت ہمیں سمجھیں، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں، لائے تھے ہمیں آپ ہی بازار میں دیکھیں۔ اور اس قادر مطلق نے بنایا ہے ہمیں بھی، تعمیر کی خوبی اسی معمار میں دیکھیں۔ بہت شکریہ۔